السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو کچھ افسوسناک خبریں سننے کو ملی اور اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی خبر آگرہ کی ہے۔ آگرہ کے لوہا منڈی میں بریلوی اور دیوبندی آپس میں بھڑ گئے اور اتنے بھڑ گئے کہ ہاتھا پائی تک، بدتمیزی، گالی گلوچ تک نوبت پہنچ گئی اور پولیس کو آنا پڑا۔ پولیس نے آ کے 3 یووکوں کو حراست میں بھی لے لیا۔ پوری خبر آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح کے حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ہم سب کو مسلمان ہو کر، ایک جان ہو کر، ایک آواز ہو کر، مسلمان بن کر، ایک امت بن کر ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک یہ فرقے کا گیم ہمارے بیچ سے نہیں ختم ہو پا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے آخری پیغمبر ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، عبادت جو ہماری ہیں وہ بھی ایک ہیں، 5 وقت کی نمازیں ایک ہیں، سجدہ کرنے کا طریقہ ایک ہے، جتنی چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ ساری ہماری ایک ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کوئی ایسے نہیں ہیں کہ اس پر جو ہے نا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں، ایک دوسرے سے لڑائی لڑی جائے، ایک دوسرے کو بے عزت کیا جائے۔ اگر اسی طرح سے ہم آپس میں ہی دست و گراں ہوتے رہے تو پھر ہمارا حشر بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اب سوچیے ذرا کہ مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، پولیس کو بیچ میں آنا پڑتا ہے اور 3 لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ مسئلہ بس یہی تھا کہ بہت اونچی آواز سے جو نعتیں وغیرہ ہیں، جو بھی ہیں، بجائے جاتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اس پر کچھ کہا سنی ہو گئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے فیروز آباد میں بھی 1-2 جگہ پر دیکھنے کو ملا کہ جو جلوس نکالے جا رہے تھے تو اس میں جو ہے نا، ارے بھائی جلوس ہم نکال رہے ہیں نا، تو ایسے موقع پر تو ہمیں ایک جان ہونے کا، ایک امت ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پورے دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم تمام مسلمان ایک ہیں۔ لیکن مسلمان گلیوں سے بعض جلوس نکل رہے تھے اور دیوبندیوں کے خلاف، وہابیوں کے بارے میں عجیب و غریب نعرے بازیاں اس طرح کی اور ایسی تقریروں میں باتیں سننے کو ملی جو نہیں ہونا چاہیے تھی۔ ایسے ہی ایک جگہ کی خبر اور سننے کو ملی کہ وہاں بھی کچھ معاملے ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ موقع آپس میں لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے۔ کب سمجھیں گے ہم اس بات کو؟ ابھی بھی ایسی بہت سارے شہروں کی مسجدیں ہیں جہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ اونچے پاجامے والے نہیں آ سکتے، یہاں پر اس فرقے کے لوگ نہیں آ سکتے۔ تو جب تک ایسے ہم بٹے رہیں گے اور جب تک ہم ایک ہو کر، ایک آواز ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوگی۔ ویسے ہی آج ہماری سیاست کوئی نہیں ہے، اچھا مسلمانوں کا آج کوئی بزنس نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم مسلمانوں کے بہت کمزور ہیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق بھی نہ کے برابر ہے۔ ہر ایک گروپ دوسرے گروپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بریلوی ہو، ٹھیک ہے، بریلوی رہو، آپ اپنی بریلویت پر جم کے عمل کرو، لیکن دوسرے فرقے والے کو فی الحال برا کہنا چھوڑ دو، کیونکہ ابھی ہمیں غیروں سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ دیوبندی ہو، دیوبندی بن کے رہو، لیکن دوسرے فرقے کے ٹانگیں کھینچنا بند کر دو۔ آپ اہل حدیث ہو، مبارک ہو صاحب، آپ اہل حدیث ہو، اپنی چیزوں پہ خوب عمل کرو جتنا عمل کیا جا رہا ہے، لیکن ٹانگیں کھینچنا، برا کہنا، گالی گلوچ کرنا اور بس اپنے ہی کو سب سے اچھا سمجھنا، دوسرے کو کافر سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ غیر بہت زبردست طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ ہمارے اجتماعات ہوں، ہمارے عرس ہوں، ہے نا، ہمارے کوئی اور پروگرام ہوں، ہمارے جلوس نکالے جا رہے ہوں، ہمارے تبلیغی پروگرام ہوں، کچھ بھی ہمارے دینی پروگرام ہو رہے ہیں، ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھ رہے ہوں، برائیاں نہیں ہونا چاہیے، غلط جملے کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ یہ کچھ خبریں سننے کو ملی ہیں جس سے دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔
یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، اس کا آپ سب لوگ ارادہ کریں۔ اور جو عالم ایسی بات کرے، آپ کے فرقے کا جو عالم آپ کو اس طرح کی باتیں کہے آج کل کے حالات میں، تو وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم کی شکل میں کوئی دجالی فتنہ ہے، اس سے دور رہنے کی آپ پھر کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔